اپنے لوگوں پر خدا کی شفقت۔ خداوند کی حمد کرو، خداوند کا شکر کرو، کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ کون خداوند کی قدرت کے کاموں کو بیان کر سکتا ہے یا اس کی پوری ستائش سنا سکتا ہے؟ مبارک ہیں وہ جو عدل کرتے ہیں اور وہ جو ہر وقت صداقت کے کام کرتا ہے۔ اے خداوند، اس کرم سے جو تو اپنے لوگوں پر کرتا ہے مجھے یاد کر، اپنی نجات مجھے عنایت فرما، تاکہ میں تیرے برگزیدوں کی اقبال مندی دیکھوں اور تیری قوم کی شادمانی میں شاد رہوں اور تیری میراث کے لوگوں کے ساتھ فخر کروں۔ ہم نے اور ہمارے باپ دادا نے گناہ کیا، ہم نے بدکاری کی، ہم نے شرارت کے کام کیے۔ ہمارے باپ دادا مصر میں تیرے عجائب نہ سمجھے، انہوں نے تیری شفقت کی کثرت کو یاد نہ کیا، بلکہ سمندر پر یعنی بحر کلثم پر باقی ہوئے۔ تو بھی اس نے ان کو اپنے نام کی خاطر بچایا تاکہ اپنی قدرت ظاہر کرے۔ اس نے بحر کلثم کو ڈانٹا اور وہ سوکھ گیا، وہ ان کو گہراؤں میں سے ایسے نکال لے گیا جیسے بیابان میں سے، اور اس نے ان کو عداوت رکھنے والے کے ہاتھ سے بچایا اور دشمن کے ہاتھ سے چھڑایا۔ سمندر نے ان کے مخالفوں کو چھپا لیا، ان میں سے ایک بھی نہ بچا۔ تب انہوں نے اس کے قول کا یقین کیا اور اس کی مدح سرائی کرنے لگے۔ پھر وہ جلد اس کے کاموں کو بھول گئے اور اس کی مشورت کا انتظار نہ کیا، بلکہ بیابان میں بڑی حرص کی اور صحرا میں خدا کو آزمایا۔ سو اس نے ان کی مراد تو پوری کر دی، پر ان کی جان کو سکھا دیا۔ انہوں نے خیمہ گاہ میں موسیٰ پر اور خداوند کے مقدس مرد ہارون پر حسد کیا۔ سو زمین پھٹی اور داتن کو نگل گئی اور ابیرام کی جماعت کو کھا گئی، اور ان کے جتھے میں آگ بھڑک اٹھی اور شعلوں نے شریروں کو بھسم کر دیا۔ انہوں نے حورب میں ایک بچھڑا بنایا اور ڈھالی ہوئی مورت کو سجدہ کیا۔ یوں انہوں نے خدا کے جلال کو گھاس کھانے والے بیل کی شکل سے بدل دیا۔ وہ اپنے منجی خدا کو بھول گئے، جس نے مصر میں بڑے بڑے کام کیے اور حام کی سرزمین میں عجائب اور بحر کلثم پر دہشت انگیز کام کیے۔ اس لیے اس نے فرمایا، میں ان کو ہلاک کر ڈالتا اگر میرا برگزیدہ موسیٰ میرے حضور بیچ میں نہ آتا کہ میرے قہر کو ٹال دے، تا نہ ہو کہ میں ان کو ہلاک کروں۔ اور انہوں نے اس سہانے ملک کو حقیر جانا اور اس کے قول کا یقین نہ کیا، بلکہ وہ اپنے ڈیروں میں بڑبڑائے اور خداوند کی بات نہ مانی۔ تب اس نے ان کے خلاف قسم کھائی کہ میں ان کو بیابان میں پست کروں گا اور ان کی نسل کو قوموں کے درمیان گرا دوں گا، اور ان کو ملک ملک میں تتر بتر کروں گا۔ وہ بال فغور کو پوجنے لگے اور بتوں کی قربانیاں کھانے لگے۔ یوں انہوں نے اپنے اعمال سے اس کو خشمناک کیا اور وبا ان میں پھوٹ نکلی۔ تب فنہاس اٹھا اور بیچ میں آیا اور وبا رک گئی، اور یہ کام اس کے حق میں پشت در پشت ہمیشہ کے لیے راست بازی گنا گیا۔ انہوں نے اس کو مریبہ کے چشمے پر بھی خشمناک کیا، اور ان کی خاطر موسیٰ کو نقصان پہنچا، اس لیے کہ انہوں نے اس کی روح سے سرکشی کی، اور موسیٰ بے سوچے بول اٹھا۔ انہوں نے ان قوموں کو ہلاک نہ کیا جیسا خداوند نے ان کو حکم دیا تھا، بلکہ ان قوموں کے ساتھ مل گئے اور ان کے سے کام سیکھ گئے اور ان کے بتوں کی پرستش کرنے لگے جو ان کے لیے پھندا بن گئے۔ بلکہ انہوں نے اپنے بیٹے بیٹیوں کو شیاطین کے لیے قربان کیا اور معصوموں کا یعنی اپنے بیٹے بیٹیوں کا خون بہایا، جن کو انہوں نے کینان کے بتوں کے لیے قربان کر دیا، اور ملک خون سے ناپاک ہو گیا۔ یوں وہ اپنے ہی کاموں سے آلودہ ہو گئے اور اپنے فعلوں سے بے وفا بنے۔ اس لیے
खुदावंद का कहर अपने लोगों पर भड़का और उसे अपनी मीरास से नफरत हो गई और उसने उनको कौमों के कब्जे में कर दिया और उनसे अदावत रखने वाले उन पर हुक्मरान हो गए। उनके दुश्मनों ने उन पर जुल्म किया और वो उनके महकूम हो गए। उसने तो बारहा उनको छुड़ाया, लेकिन उनका मशवरा बागियाना ही रहा और वो अपनी बदकारी के बाइस पस्त हो गए। तो भी जब उसने उनकी फरियाद सुनी तो उनके दुख पर नजर की और उसने उनके हक में अपने अहद को याद किया और अपनी शफकत की कसरत के मुताबिक तरस खाया। उसने उनको असीर करने वालों के दिल में उनके लिए रहम डाला। ऐ खुदावंद, हमारे खुदा, हमको बचा ले और हमको कौमों में से इकट्ठा कर ले, ताकि हम तेरे कदूस नाम का शुक्र करें और ललकारते हुए तेरी सिताइश करें। खुदावंद, इस्राएल का खुदा अज़ल से अबद तक मुबारक हो। और सारी कौम कहे आमीन। खुदावंद की हम्द करो। 5वीं किताब